बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान का जन्म से अरूज तक का सफ़र। अमरीकी और इनके इत्तेहादी नेटो अफवाज के इन्हला के ऐलान के बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हैरान कुन तौर पर और डरामाई अंदाज में तब्दील हुई और बिल आखिर 15 अगस्त 2021 को तकरीबन 20 साल के बाद तालिबान काबुल में दोबारा दाखिल हो गए, जहां से अमेरिका ने इन्हें बेदखल किया था। MTV उर्दू की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इस सारी सूरत हाल में लोगों के जहन में एक सवाल शायद अब भी मौजूद है कि 20 साल अफ़गानिस्तान में जंग के बाद कामयाबी किसने हासिल की? अमेरिका, इसके इत्तेहादी ममालिक और अफ़गान हुकूमत ने, या तालिबान जंगजुओं ने, जिन्होंने 20 साल तक अपनी अस्करी कार्रवाइयाँ जारी रखी और टेक्नोलॉजी के हामिल ममालिक को अपनी ज़मीन से जाने पर मजबूर कर दिया। इस रिपोर्ट में हालिया सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तालिबान के जन्म से इनके इक़्तिदार तक पहुँचने, 9/11 हमलों और इसके बाद अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद अमरीकी इन्हला तक तमाम चीज़ों पर एक मुख्तसर नज़र डाली गई है। तालिबान पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी तालिबे इल्म के हैं। अफ़गानिस्तान की 55% आबादी पश्तो ज़ुबान बोलती और समझती है। तालिबान की बुनियाद 90 की दहाई के इब्तदाई सालों में मुल्ला उमर ने अपने आबाई इलाके कंदार में 50 तालिबे इल्मों की मदद से रखी थी। ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने 1989 से 1979 तक सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के मुताबिक दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन के टैंक और फौजी अफ़गानिस्तान के करीब उतरे, जिसका मकसद मुल्क में हुई बगावत के बाद इस्तेहकाम पैदा करना था। लेकिन सोवियत यूनियन को मकामी सतह पर शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ये दावा भी किया जाता है कि मकामी अफराद और मुजाहिदीन पर मुश्तमिल ग्रुप ने अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान की मदद से सोवियत यूनियन के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की और जल्द ही दीगर इस्लामी ममालिक से लोग भी इनकी जदोजहद में शामिल हो गए, जिसके बाद अलकायदा के नाम से एक ग्रुप का क़याम अमल में आया। इस गोरीला जंग के नतीजे में 1989 में सोवियत अफवाज वापस लौट गए, जिसके बाद मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन की हमायत याफ्ता हुकूमत को हटाकर अबूरी हुकूमत कायम कर ली। सोवियत यूनियन के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में मकामी कबाइलों और वार लॉर्ड्स में हाना जंगी शुरू हो गई और नवंबर 1994 में तालिबान कंधार में दाखिल हो गए ताकि मुल्क में जराइम का खात्मा किया जाए। और 2 साल बाद सितंबर 1996 में दारुल हुकूमत काबुल का कंट्रोल भी संभाल लिया और सदर बुरहानुद्दीन रुबानी को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया, जिन्हें वो पश्तून, मुखालिफ और करप्ट तस्वर करते थे। तालिबान ने अफ़गानिस्तान को अमारात इस्लामी करार दिया और मुल्क के 90% से ज़ायद इलाके पर कंट्रोल हासिल करने के बाद मुल्ला उमर को अमीरुल मोमिनीन बनाने का ऐलान कर दिया गया और इस्लामी कवानीन लागू कर दिए गए। तालिबान के 5 साला दौरे इक़्तिदार के दरमियान इन पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, ख़वातीन से नारवा सलूक और इनके तालीम के हसूल पर पाबंदी, समाजी जिम्मेदारियों से पहलूतही बरतने के इल्ज़ामात भी आयद किए जाते रहे। लेकिन तालिबान क़यादत ने इन तमाम तर इल्ज़ामात को प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। 1999 में अलकायदा को पनाह देने के इल्ज़ाम में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने इस वक्त की तालिबान से तल्लुक़ रखने वाली अफ़गान क़यादत पर पाबंदियाँ आयद कर दी थी और अमेरिका में हुए 9/11 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद इन पाबंदियों में तोसी कर दी गई। याद रहे, 11 सितंबर को अलकायदा के शिद्दत पसंदों ने 4 अमरीकी हथियारों को अगवा करने के बाद इनकी मदद से अमेरिका की अहम तंसीबात पर हमला किया था। हमले में मुलव्वस 19 दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान में तरबियत फराहम करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इस हमले के बाद इस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने मुल्ला उमर से उसामा बिन लादेन समेत हमले की मनसूबाबंदी में मुलव्वस तमाम अफराद को अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा किया था। लेकिन इनके इनकार के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ जंग के मंसूबे पर अमल दरामद किया
اکتوبر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کرتے ہوئے اس وقت کی طالبان حکومت کو اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا، اور اس موقع پر عبدالرشید دوستم اور حامد کرزئی جیسے قبائلی عمائدین اور طالبان مخالف عناصر نے امریکہ کی بھرپور مدد کی تھی۔ 6 دسمبر کو قندھار بھی امریکی اور اتحادی افواج کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور حامد کرزئی کو عبوری بنیادوں پر افغانستان کی قیادت سونپ دی گئی تھی، جبکہ اس دوران ملا عمر کے ساتھ ساتھ اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری کی تلاش بھی بڑے پیمانے پر شروع کر دی گئی۔ طالبان کے افغانستان سے اخراج کے باوجود طالبان اور اتحادی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں، تاہم جلد ہی امریکہ کی زیر قیادت عالمی اتحادی افواج نے ملک کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا اور ملک میں بحالی کا عمل شروع ہوا۔ 2004 میں افغانستان میں ایک جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا اور حامد کرزئی صدر منتخب ہوئے، لیکن اس نئی حکومت کو بھی وقفے سے طالبان کے حملوں کا سامنا رہا، جبکہ کئی مرتبہ ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ 2004 میں طالبان نے ملک میں پھر سے سر اٹھانا شروع کیا اور امریکی فوج سے براہ راست تصادم کے بجائے خودکش حملوں اور IEDs کے ذریعے اتحادی افواج کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی اپنائی، اور اس نئی حکمت عملی کے ساتھ ہی ملک میں امریکہ مخالف جذبات کو ہوا ملی، کیونکہ عوام کا ماننا تھا کہ کئی سال گزرنے کے باوجود امریکہ اور اتحادی افواج نے ملکی دفاع کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے اور انہیں شدت پسندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ افغان قیادت نے ملک میں بڑھتے ہوئے حملوں کی پیش نظر پاکستان پر الزامات عائد کرنا شروع کر دیے، لیکن وہ اپنے ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے، اور افغان قیادت کے ان بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر امریکہ نے پاکستان میں ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 2009 میں امریکی صدر براک اوباما نے اقتدار میں آتے ہی 36,000 امریکی اور 32,000 نیٹو فورسز کے ہوتے ہوئے مزید 17,000 فوجی افغانستان میں بھیجنے کا اعلان کیا، اور شدت پسندوں سے لڑنے کے بجائے افغان عوام کے تحفظ کی حکمت عملی اپنائی، اور پہلی مرتبہ افغان حکومت کی جانب سے طالبان قیادت کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی۔ ابھی نئی امریکی حکمت عملی کو 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ افغانستان میں امریکی کمانڈر جنرل ڈیوڈ میک کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی، جس میں امریکی انتظامیہ کو خبردار کیا گیا تھا کہ اگر فوج کی تعداد میں اضافہ نہ کیا گیا تو امریکہ 1 سال کے اندر ہی یہ جنگ ہار جائے گا، اور اس کے نتیجے میں نومبر 2010 میں مزید 30,000 اضافی دستے افغانستان بھیجے گئے۔ کرزئی نے اگست 2009 میں دوسری مرتبہ صدر منتخب ہونے کے بعد طالبان کو مذاکرات کی دعوت دی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا، اور افغان صدر کی متعدد پیشکشوں کے باوجود ملا عمر ان سے ملاقات پر راضی نہ ہوئے۔ پاکستان نے 2010 میں طالبان سے مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ طالبان کے اہم رہنما ملا عبدالغنی برادر کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے حراست میں لے لیا۔ امریکہ میں 9/11 حملے کے تقریباً 10 سال بعد 2 مئی 2011 کو صورتحال نے اس وقت ڈرامائی موڑ لیا جب امریکہ نے پاکستان کے علاقے ایبٹ آباد میں کارروائی کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو قتل کرنے اور لاش سمندر برد کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسامہ بن لادن کے قتل کے 1 ماہ بعد امریکی سیکرٹری آف ڈیفنس رابرٹ گیٹس نے پہلی مرتبہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا انکشاف کیا، اور اس کے بعد اوباما نے افغانستان سے امریکی فوج کے مرحلہ وار انخلاء کا منصوبہ پیش کیا، جس کے تحت 2014 تک تمام افواج کا انخلاء مکمل ہو جانا تھا۔ تاہم انخلاء کے عمل اور مذاکراتی عمل کو اس وقت دھچکا لگا جب سابق افغان صدر برہان الدین ربانی ایک خودکش حملے میں مارے گئے۔ اس کے بعد طالبان اور افغان حکومت میں معاہدہ طے پایا
جس میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ اور اتحادی افواج کا 2014 میں انخلا مکمل ہو جائے گا اور کچھ دستے افغان فوج کی تربیت کے لیے یہاں موجود رہیں گے۔ 2014 میں کرزئی کی جگہ اشرف غنی نے صدارت کا منصب سنبھالا اور امریکہ کے ساتھ اس دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے، جس پر دستخط سے حامد کرزئی نے انکار کر دیا تھا۔ مذکورہ معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ 28 دسمبر 2014 تک افغانستان سے 14,000 امریکی اور نیٹو فوجی واپس لوٹ جائیں گے۔ اوباما کے جانے کے بعد نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی افغانستان میں جنگ کے خاتمے اور امریکی دستوں کو وطن واپس بلانے کے لیے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دوران طالبان کی جانب سے بانی سربراہ ملا عمر کی موت کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد ملا اختر منصور کو طالبان کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا، لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ اس نشست پر براجمان نہ رہ سکے اور امریکی ڈرون کا نشانہ بن گئے، جس کے بعد طالبان شورا نے بیت اللہ اخوانزادہ کو اپنا نیا سربراہ بنایا، جو تاحال اس نشست پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ان کے دور حکومت میں قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر میں امریکی اور طالبان نمائندوں میں مذاکرات کا آغاز ہوا اور پاکستان نے اس افغان امن عمل میں سہولت کار اور ثالث کا کردار ادا کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 4 سالہ دور حکومت کے آخری سال بالآخر مارچ 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ طے پایا کہ امریکی افواج کا افغانستان سے انخلا کا عمل اسی سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ بعد ازاں نئے صدر جو بائیڈن نے بھی اقتدار میں آتے ہی اولین بنیادوں پر افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ 11 ستمبر 2021 تک افغانستان سے تمام امریکی دستے وطن واپس لوٹ جائیں گے۔ یہ وہ دن تھا جب 9/11 کے حملے کو 20 سال مکمل ہو چکے تھے۔ امریکی صدر نے رواں سال جولائی میں اعلان کیا تھا کہ وہ امریکیوں کی ایک اور نسل کو افغانستان نہیں بھیجنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی امریکی اور نیٹو افواج کے افغانستان سے مکمل انخلا کا اعلان کرتے ہوئے اس کے لیے 31 اگست کی تاریخ کو حتمی قرار دیا تھا۔ اس اعلان کے بعد افغانستان کی صورتحال ڈرامائی انداز میں تبدیل ہوئی اور طالبان نے افغان افواج پر اپنا دباؤ بڑھا دیا، جس کے ساتھ ہی رواں ماہ کے آغاز میں طالبان نے افغانستان کے شمالی حصوں کے اہم صوبوں پر قبضے کا آغاز کیا اور انتہائی مختصر وقت میں 15 اگست کو ملک کے مرکزی دارالحکومت کابل کو گھیرے میں لے لیا۔ طالبان نے کابل کے مضافات میں پہنچ کر ہر حادث و عام کے لیے معافی کا اعلان کیا اور اس ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ ان کے جنگجو اس وقت تک کابل میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ان کی اور افغان حکومت کی قیادت کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہو جاتے، کیونکہ وہ کابل کو پرامن طریقے سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ 15 اگست کی شام افغان حکومت کی جانب سے یہ خبریں سامنے آئیں کہ صدر اشرف غنی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، جس کے بعد طالبان قیادت نے اپنے جنگجوؤں کو دارالحکومت کابل میں داخلے اور شہر کی سیکیورٹی سنبھالنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے انتظامی امور بھی ہاتھ میں لینے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح طالبان نے 20 سال بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دارالحکومت کابل سے بے دخل کر دیا، جس طرح 2001 میں یہاں سے ان کے اقتدار کا خاتمہ کیا گیا تھا۔